السلام علیکم۔ پہلے تو سب بھائیوں کو اسلامی سال جو آج پہلا دن تھا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نئے اسلامی سال میں خوشیاں دے، تمام مصیبتوں سے بچائے اور ایمان والی زندگی دے، اور جو بھی سال گزر چکے اس میں تمام خطائیں اللہ پاک اپنے برکت سے ہمیں معاف فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ آج یہ خبر آئی کہ جو 7-8 سال سے غیر ممنوع فنڈنگ کیس چل رہا تھا پی ٹی آئی کا، اس کا کل صبح 10 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ 5-6 سال پہلے آ جاتا تو یعنی جس طرح 8 سال ہو گئے 3-4 سال پہلے آ جاتا اس کی حکومت آنے سے پہلے، تو شاید پاکستان کے آج یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت بدتر حالات ہے پاکستان کے، اکانومی کے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے، ٹریڈ کے، ہر چیز کے، جی ڈی پی جو چیز بھی دیکھے جائے تباہ و برباد نظر آ رہی ہے، اور اس کی واحد وجہ عمران نیازی کی نالائق حکومت ہے۔ اور اب یہ جو اکثر ہر جو کہیں بھی جاتا ہے تو وہاں پہ بیان دیتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، میں نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ وہ میرے بھائی، آپ نے 3.5-4 سال میں کام ہی ایسے کیے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا، آپ کو سب نے بتا دیا کہ ملک جو ہے نا اگلے 6 مہینے بعد یہ حالات ہوں گے۔ آپ کی پارٹی جس طرح شجاعت حسین آج سے سال پہلے کہتے کہ جو حالات آپ نے بنائے 6 مہینے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن وزیر اعظم کی پی ایم ایل این جو پی ڈی ایم کی جماعت انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ پاکستان کے حالات اس حد تک آ گئے تھے کہ پاکستان جس طرح بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گئے، تو سچویشن ایسی آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان فیو منتھ بعد جو ہے نا پاکستان ٹکڑے ہو جائے۔ تو پی ڈی ایم نے ایک سخت فیصلہ لیا اور ایک نائب اعظم کو نکالا۔ بذات خود میں تو اس حق میں نہیں تھا، میں تو اس حق میں تھا کہ جیسے ہی اس کو اتارے اور فوراً الیکشن میں چلی جائے، اور اب تک الیکشن ہو چکا تھا، ان 3 مہینے ہیں اب تک الیکشن کٹی نکل آتے، جو گند اس نے مچایا تھا وہ اپنے سر لے لیا۔ تو یہ میری نظر میں بلنڈر تھا، لیکن ریاست کے لیے انہوں نے لیا کیونکہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے، ریاست کے بعد ہی سیاست ہے، اور ایک سخت ترین فیصلے کیے، اور سارا جو گن 4 سال کا تھا وہ سارا کا سارا اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن عوام دیکھ رہی انشاءاللہ اس کا صلہ ملے گا۔ اور ریسنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 15 سیٹیں تھیں یہ جو ہے نا پی ٹی آئی جیت گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے بندے یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں سے 5 نون لیگ نے چھین لی ہے، اور اگر یہ 5 کی بجائے 15 ہوتی، اگر نون لیگ یہ جو سخت، کیونکہ یہ جو 15-20 الیکشن یہ تقریباً 70% جو ہے نا دیہات ایریے تھے، جیسے لودرا ہو گیا، چوک اعظم ہو گیا، کیا نام ہے 4-5 سیٹیں 8-9 سیٹیں شہروں کی تھی، باقی ساری جو ہے نا دیہاتوں کی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا امپیکٹ ہوا کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا معاہدے تھے، کیا اس نے کی کیا نہیں کی، وہ حاضر وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نون لیگ کے نقصان۔ دوسرا ایک ٹکٹ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو کیوں ٹکٹ دی، اب ہمارا ووٹ کافی نون لیگ کا وہاں بھی ضائع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا پی ایم ایل این نے 5 سیٹیں جیتی۔ اور دوسری بات یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا رگڑا دیا، کیا نام ہے سب کو جیلوں میں ڈالا۔ تو میرے بھائی اس نے ایک سیاسی انتظام کے تو اپنے طاقت کا غلط استعمال کر کے ریاستی اداروں کو جو ہے نا ان کے خلاف کیا اور ان کو پکڑوایا، جیل ڈلوایا گیا، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں اور وہ چھوٹ کے آ گئے۔ یہ حکومت جو ہے نا کسی انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت آ جائے اور تم کسی اور کو جو ہے نا بلا وجہ تنگ کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی زیادتی یا غلط انتقامی کارروائی نہیں کی۔ فرق ہوگی اور پنکی پینی اور اس کا سیرہ عمران خان نیازی اور اس کے باقی وزیروں تک جاتا ہے تو وہ تو پتہ چل جاتا، لیکن وہ ہمارے نام نہاد تو نہیں کہنے، عزت مآب ہمارے 3 جج جو پچھلے 5 سالوں سے نون لیگ ہر فیصلے میں بیٹھتے انہوں نے فیصلہ دیا، اور ایک پلان کے تحت اب یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے فرق ہوگی بچانے کے لیے 3 ارب روپے ان ججوں کو دیے، لیکن اس میں حقیقت ہے افسانہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اور دوسری بات جو میں آج میرے ویلاگ کا مقصد تھا، آج سننے میں آیا کہ کل فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، تو یہ اگر آج سے 4-5 سال پہلے آتا
تو بہتر ہوتا اور پاکستان کی حالات نہ ہوتے. اور آج بھی اگر آ رہا ہے چلو دیر سے ہی لیکن آ تو رہا ہے. لیکن میری ذاتی ایک رائے ہے کہ جو ممنوع فنڈنگ لی گئی ہے اور پاکستان کی طرف اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. یعنی اس صورت میں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے 2 سال سزا دی جائے تاکہ اگلے کو بھی سمجھ آئے کہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کر سکے. جماعت کا عدم قرار دی جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. میں اس ساتھ میں بالکل نہیں ہوں کیونکہ میں جس طرح میاں نواز شریف کا فالوور ہوں اور مجھے جتنا دکھ تھا اس دن کہ میاں نواز شریف کو پہلے وزیر اعظم سے پھر پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا, بڑا دکھ تھا. تو اس طرح اس کی بھی ایک فالوور ہیں, فین فالوئنگ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سزا ضرور دینی چاہیے اور میں اس حق میں بھی ہوں کہ سزا کے بغیر نہیں ہے کیونکہ بہت غلط کام ہے. اربوں کھربوں روپے بنتا ہے جو ڈالر جس طرح بتا رہے ہیں, تو اس کی سزا تو ہونی چاہیے. اور اس کی قیمت بھی پاکستانی قوم نے چکائی ہے. جو پاکستان کی تباہی آئی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان آئے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر گیا. تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. حکومت کرنا اس کو نہیں آتی. جیسے اس وقت کی حکومت کو یعنی جیسے نون لیگ ہے جو ہے نون لیگ کو اپوزیشن کرنا نہیں آتی اور جو ہے نا اس کو حکومت کرنا نہیں آتی. عمران خان کو اپوزیشن کرنا آتی ہے. جب یہ حکومت میں نون لیگ ہوگی یہ اپوزیشن میں جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کیونکہ اس کو اپوزیشن آتی ہے. لہٰذا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے, اس کو سزا دی جائے کھڑی سے کھڑی. لیکن ہاں جس طرح جماعت ہے کیونکہ جس جماعت کے نام پہ آیا تو اس کو بھی بین کیا جائے. نئی جماعت کے نام سے عمران خان صاحب اپنی سیاست کا آغاز کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. تو میری امید ہے کہ دیکھو کیا فیصلہ آتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ آئے گا. کیونکہ قانون میں کہہ رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پارٹی بین اور تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور جیل بھی ہو سکتی ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے.